اہل بیت اطہار کے لیے، حضور کے خاندان کے لیے سب کا درود پڑھتے ہو جی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ذکر اہل بیت آ جائے، رافضیت کا لیبل، جیسے الیکشن کے دنوں میں گلو بھی ہاتھ میں ہوتی ہے اور اشتہار بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے رافضیت کے اشتہار لے کر لوگوں کے دلوں پہ چسپانا چاہتے ہیں، لیکن جس کے دل مردہ نہیں ہوتے، جن کی اندر کی دنیا میں ذکر اہل بیت، تذکرہ اہل بیت گونج گونج کر اور فلک کی بلندیوں پہ جا کر نعرہ حیدری کی صداؤں سے جن کا اندر زندہ ہوتا ہے، ان کے چہرے بھی روشن ہوتے ہیں، ان کے دل بھی کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے علامہ یاسین قادری کی کھلی فتح، میں نے اس پہ کچھ عرصہ پہلے گفتگو کی تھی۔ بات علی پہ آ جائے، علی کے معنی کے ہیں، علی کے معنی ہے بلندی کے، اور بلندی بھی اتنی کہ آپ کی بلندی کا اختتام جہاں ہوتا ہے وہاں سے علی کی بلندی کا آغاز ہوتا ہے۔ صاحب آپ تو 1400 سال بعد اپنی ایکٹنگ میں اتنے ماسٹر ہیں کہ آپ کے شیخ پر کوئی انگلی اٹھا دے تو چھوٹے چھوٹے ٹاؤں ٹاؤں اٹھ جاتے ہیں، اور وہ اٹھ کر ٹاؤں ٹاؤں کہتے ہیں۔ اپنے سے بڑے قد کے سامنے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی اڈیاں لوانے ڈڈا بھی نکل آئیاں، مینڈکوں کی طرح پاؤں نہ اٹھا، جہاں ٹاپے لگے گھوڑوں کو وہاں ڈڈوں کا کوئی کام نہیں۔ اپنے اپنے بنائے ہوئے چھپڑوں کے اندر کودنے والی مینڈکوں انگلی اٹھانے پہ آئے تو علامہ طاہر القادری پہ۔ معیار علم یہ ہے کہ علامہ طاہر القادری کی کتب کو اٹھا کر جمعے کی جو تقریر ہے اس کو تیار بھی اسی سے کرتے ہیں، اور اعتراض کیا کیا؟ کہا جی یہ اہل بیت کا ذکر بہت کرتا ہے لہذا یہ رافضی ہے۔ معیار تو دیکھو ان کا معیار، تکلیف 1400 سال سے ایک ہی ہے، علی۔ ہر زمانے میں علی کی عداوت نے حق کو علیحدہ کر دیا، باطل کو علیحدہ کر دیا۔ جو علی کا ساتھ دینے والے تھے اللہ نے انہیں حق والا کہہ دیا، جو علی کے دشمن تھے اللہ نے انہیں باطل کہہ دیا۔ تو یہاں بات یہ آپ کی ایکٹنگ نہیں چلے گی، بریلوی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، یہ ایکٹنگ نہ کرو ہمارے سامنے۔ ہم مسلکوں سے چوگ لینے والے نہیں ہیں، مرغیاں تو نہیں ہم لوگ ہمارے آگے دانا ڈالو گے۔ ہم اسلام کے ترجمان ہیں، اور یہ ترجمانی ہمیں لمبی دستاروں سے نہیں، بڑے پگڑ باندھنے سے اور لمبی قمیضوں سے، ہمیں یہ اسلام کی جو سربلندی کا تاج اہل بیت اطہار پر جو درود پڑھا جاتا ہے، وہ صاحب اچھا پکا سچا سید ہو، اسے بریلوی سے ٹکڑے لینے کی ضرورت نہیں، اسے دیوبند سے ٹکڑے لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کا معیار یہ ہے وہ اہل بیت کے لیے جان تک کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے فقر اور فقر میں فکر نہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اعلان نہیں کیا۔ کیا اعلان ہوا جاتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ والوں کو، علی والوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے خوف نہیں رکھتے، غم زدہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس خوف نہ کھانے والا علی ہوتا ہے۔
اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ. ذرا سب زور سے بولیں سبحان اللہ. سب کی آواز نہیں آ رہی, عورتیں بھی بولیں سبحان اللہ. تو ذکر اہل بیت, جب ذکر اہل بیت آتا ہے تو فکر نہیں ہوتی. فکر تو وہ کرتا ہے جسے ٹکڑوں کا مسئلہ ہو. دن رات ایک ہی بات ہے, گھر جاؤ گے آٹا نہیں, چینی نہیں, پتی نہیں, ڈالڈا نہیں. وہ بندہ تو دین سے کلومیٹروں کے حساب سے دور ہے. اور جس کو یہ پتا ہے کہ روٹی دینے والا وہ ہے, بے روزگار بھی ہو تو دروازے کے اندر دروازہ کھٹکھٹا کے رب رزق دینے والا ہے. کیا سمجھتے ہو علی کو چھوڑ کے ہم رزق مانگیں گے تم سے کہ بریلی والے ہمیں سند دیں, اہل سنہ والجماعہ والے ہمیں سرٹیفکیٹ دیں کہ ہم سنی ہیں؟ ہم سنیت کے پرچار کرنے والے نہیں ہیں, ہم گنبد خضرا کے مصطفیٰ کے فیضان کے پرچار کرنے والے ہیں. اور اس فیضان کا معیار یہ ہے کہ کربلا میں علی اصغر جیسے بھی معیار قائم کرنے والے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ, ذوق سے بولو سبحان اللہ. علی اصغر کی قربانی تمہیں معمولی لگتی ہے؟ اپنا جینز کی پھٹی ہوئی پینٹ پہنا ہوا بچہ تجھے چنگا لگتا ہے؟ وہ پتر جس نے نہ داڑھی رکھی نہ مونچھیں رکھی, اس پتر کے لیے تو جھوٹ بھی بولتا ہے, آرام کماتے وقت دیر بھی لگاتا ہے, اور اس کو کوئی برا بھلا کہہ دے. خدا قسم میں ابتباد میں کھڑا تھا, ایک بندے نے اپنے وہ دکان کے پاس وہ کھڑا تھا تو اس کے نواسے کو کسی نے گالی دے دی. کیا گالی دی, صرف گالی. بس یہ سننا تھا اس کو, وہیں پہ ہارٹ اٹیک آیا, بندہ جگہ پہ دیر ہو گیا. اب پتران یا گالیاں برداشت نہ کرنے والے نبی دے نواسیاں گالیاں کڑیاں گئیاں, نبی کے بھائی علی کو گالیاں دی گئی. تاریخ پہ پلے پانے لیا, تم نے تاریخ کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے. تم تاریخ اسلام کو نون لیگ اور پی 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 سمجھتے ہو, واٹر پروف انسان. تمہیں کیا پتا اہل بیت اطہار کیا ہے؟ اور جڑے مولوی صاحب دے پتران دی عزت کر دے ہو یار, مولوی صاحب دے مسلح دے کسی گھروں نہیں دے دے ہو. مسلح تو حسین کا تھا, مسلح تو نبی کے نواسے حسین کا تھا, اور سیاست کرتا پالیٹکس کرتا حسین تو مدینے سے چلتا ہی نہ. مگر حسین نے کہا پتر کون ہو نند پہ کون ہو, اسلام نبی دا بچنا چاہیے. محمد مصطفیٰ کی نصرت کا اعلان در پردہ نصرت پروردگار کا اعلان ہے. دیکھو اللہ کے نبی کی دشمنی کیا تھی کفار کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ. آپ سے میں پوچھتا ہوں جی فلاں کے ساتھ آپ کی دشمنی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ایک مرلہ جی 1.5 مرلے دی دشمنی ہے. دے یار 1.5 مرلہ, کیا دشمنی ہے تیری بھائی؟ جی میری دشمنی اس کے ساتھ یہ ہے, اس میرے پیسے دینے پیسے نہیں پہ دیتا, یہ دشمنی. اعلیٰ پوچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے, سونے کمری والے کی کفار کے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ وہ کوئی رشتے کی لڑائی تھی کہ رشتہ نہیں دیتے نے, اور جائیداد کا مسئلہ تھا. محمد مصطفیٰ کی عداوت رکھنے والے, کینہ اور بغض رکھنے والے, زبان سے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے جب دشمنی اہل بیت کی بات کریں گے تو معلوم ہوگا یہ محمد کے بھی دشمن ہے, توحید کے بھی دشمن ہے. زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذوق سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں آپ کو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے نبی نے لا الہ کا پرچار کیا تو کافر دشمن ہو گئے.